اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ کوئی شخص حقیقی معنوں میں نیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، جب تک وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ ہے نیکی کا معیار۔ اپنا بچا ہوا، اپنا چھوڑا ہوا خود کو پسند نہیں، خود استعمال کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو اور اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دینا، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی نیکی کا معیار نہیں۔ عموماً لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دے کیا رہے ہیں۔ ردی اور ناقص چیز دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم دے کس کی راہ میں رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں تو اللہ تو بڑی شان والا، بادشاہوں کا بادشاہ، کل کائنات کا مالک ہے۔ اس کی راہ میں خرچ کرنے کا معیار دیکھا کرو کہ ہم خرچ کیا کر رہے ہیں۔ جس درجے کی نیکی کرو گے اسی درجے کا اجر پاؤ گے، اسی درجے کی خیر اور بھلائی ملے گی۔ انسان ہر وقت مال جمع کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ حقیقت میں اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ ذخیرہ ہو گیا۔ کل قیامت کو اسے واپس ملے گا۔ باقی اس کا مال نہیں، اس کے وارثوں کا مال ہے۔ وہ مرنے والا ہے اور اپنا مال اپنے وارثوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اچھے مال کی، اچھے لباس کی، اچھے رہن سہن کی ہر ایک شخص کو حرص ہوتی ہے۔ کچھ کو میسر ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، انہیں چاہیے کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ معیار نہ رکھیں کہ غریب کو ناقص چیز اور امیر کو عمدہ چیز، یعنی خرچ کرنے میں بھی اس کی حیثیت دیکھنا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نیکی کے اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ جب یہ آیت اتری تو اس آیت کو سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیارا باغ خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ فرمانے لگے کہ میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال میرا یہی باغ ہے۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس سے فی سبیل اللہ صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا کرے اور اپنے پاس اس سے میرے لیے ذخیرہ کرے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے جیسے چاہیں تقسیم کر دیں۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ فرمانے لگے کہ میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خیبر کی زمین پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین فی سبیل اللہ وقف کر دو اور پھل اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے یہ آیت سن کر اپنا پیارا گھوڑا فی سبیل اللہ پیش کر دیا۔ یہ ہے نیکی اور نیکی کا معیار۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی چیز اپنے لیے اور ناقص دوسروں کے لیے۔ ہمیں یہ آیت پڑھ کر سن کر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہزاروں سال ہی جینا ہے، کبھی بوڑھے، کبھی بیمار یا کبھی مرنا ہی نہیں۔ جو اچھے اچھے لباس سنبھال کے ہم رکھتے ہیں، بوڑھے ہو گئے تو پہن ہی نہیں سکتے، سوٹ ہی نہیں کریں گے۔ بیمار ہو گئے تو اعلیٰ غذا، اپنی پسند کی غذا کھا ہی نہیں سکتے۔ مر گئے تو سب کچھ وارث لے جائیں گے۔ اس لیے آج وقت ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر لو جو تم چاہتے ہو کہ ہمیں آخرت میں واپس ملے۔ جب ہمیں اس مال کی اشد ضرورت ہوگی تب ملے گا تو خوشی کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب تم اپنے پیارے مال میں سے اللہ کی راہ میں دو گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔